السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک وسلم وصلو علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کو ہم ابھی لفظ بلفظ سمجھتے ہیں۔ مالک وہ جو کہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہو، قادر مطلق ہو یعنی خالق بھی ہو۔ جو خالق نہیں وہ مطلق مالک نہیں بلکہ امین ہے۔ یوم کا قرآن حکیم میں مطلب وقت، اور اس وقت کو 1000 سال بھی کہا گیا ہے، کألف سنۃ مما تعدون۔ اسی طرح سورہ رحمان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کل یوم ہو فی شأن، کہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، نیا مرحلہ ہے۔ اسی طرح الدین لفظ کا لغوی مفہوم ہے جزا، سزا، بدلہ۔ قرآن حکیم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اطاعت، قانون، نظام، سسٹم۔ یہ انسان خود قوانین پر کھڑا ہے۔ سورہ شمس: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور جان کی قسم اور اسے درست توازن سے بنائے جانے کی قسم، ہم نے اس کا فجور اور تقوی اسے الہام کر دیا ہے۔ نفس کی موٹی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم کی مثال نفس فجور، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا۔ اسی طرح فطری گائیڈنس، روح کی مثال، روح میں نائب کا فہم، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بنائے کو بدلنا نہیں۔ اس طرح نفس کی دوسری قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اگر نفس امارہ برائی کا حکم دے اور روح بھی جاگی ہو، اس کے بعد انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اسے اس عمل کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ القیامہ 14:15۔ یہ ہم بعد میں سمجھیں گے کہ روح کب جاگی ہوئی نہیں رہتی اور انسان معذرت کیسے پیش کرتا ہے۔ باطل نظریات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، زمانے کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ انسان کے فیصلوں کے کشمکش کا دور ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس کی تیسری قسم نفس مطمئنہ، جب انسان یتیم، مسکین، کمزور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے لگے، وگرنہ دنیا میں بھی سخت وعید ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور یہ سب ہوتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ مکمل فلسفہ سورہ فجر میں بیان ہوا ہے۔ یوم الدین، القیامہ، قیامت کا دن، دراصل اس دین کا حساب ہے جس دین قانون کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا۔ سورہ التین اس قانون اور حاکمیت کے سسٹم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جس کا خلاصہ انسان کی 2 ساختیں اور 2 عقلیں ہیں۔ پہلی ساخت جسم یعنی نفس، ایگو میں میں، میری نسل۔
اسی طرح خواہش میں جو چاہتا ہوں وہ کروں، اسے جہالت کہتے ہیں۔ اسی طرح جبلت، بقائے ذات و نسل، اسی طرح سروائیو کروں، یہ سب ڈیفالٹ عقل ہے۔ یہی پیٹرن ہے انسان کی جسمانی عقل کا، جسمانی ساخت کا۔ اگر آپ دوسری ساخت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، یعنی سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ اللہ یہ سب اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے کر رہا ہے، اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کا شرف اس نے انسان کو دیا ہے۔ اگر انسان اپنی جسمانی ساخت کا ہی ہو کر رہ جائے، نفس امارہ اور نفس لوامہ سے آگے ہی نہ بڑھے، تو یہ اپنے شرف کا انکاری ہے۔ یا تو حل یہ ہے ایمان سیکھے، دین سیکھے، کیونکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 13 میں کہا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ دوسرا راستہ رہبانیت کا ہے، خدا کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دے، کہیں جنگل میں جا کر عبادت شروع کر دے تاکہ جواب دہی آسان ہو۔ مگر واضح حدیث کا مفہوم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، وگرنہ سورہ التین کی یہ آیت واضح طور پر خبردار کرتی ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ وہ جو اس کے بعد بھی دین کو جھٹلاتا ہے، جزا، سزا و بدلہ کو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ دنیا کے حاکموں کو تو مانے کہ وہ جزا سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان حاکموں میں سے اوپر حاکم نہیں ہے؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں تو کامیاب ہو وہ آئین قانون کی پاسداری کرنے والا، اور خدا کے ہاں کامیابی کا اصل معیار یعنی کامل و اکمل دین اسلام کو چھوڑ کر آپ سطحی ایمان رکھیں اور مطمئن بھی ہوں۔ سطحی ایمان ہے اپنی سمجھ کے مطابق ایمان۔